شادی کی اگلی ہی صبح منہا کی ساری کزنیں اور بہنیں اس سے ملنے کے لیے سائم خان کے گھر آئی تھیں اور رسم کے مطابق ناشتہ بھی ساتھ لے کر آئی تھیں۔ جیسے ہی ناشتہ کھانے کی ٹیبل پر رکھا گیا، منہا کی بہنیں اور سہیلیاں اسے کمرے میں لے کر آ گئیں اور شرمائی شرمائی منہا سے کہنے لگی، اچھا بتاؤ کیا کیا ہوا پوری رات؟ اس کی ایک کزن جس کی اگلے مہینے شادی تھی وہ سب سے زیادہ متوجہ تھی اور بڑے اشتیاق سے اپنے کان کھڑے کیے بیٹھی تھی۔ منہا اپنی سب کزنوں اور بہنوں کو دیکھ کر کچھ نروس ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس کی کزن کہنے لگی، ارے بھائی شروع سے بتاؤ، یہ بتاؤ کہ جب سائم بھائی تمہارے کمرے میں آئے تو کیا ہوا؟ سب کی سب بڑی توجہ بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ منہا کہنے لگی، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ بار بار جھجک رہی تھی۔ ایک فطری شرم تھی جو اس کے چہرے پر حیا کی لالی کی طرح سے بکھری ہوئی تھی، لیکن اس کی کزنیں اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہنے لگی، بتاؤ نا، سائم سے پہلی ملاقات کیسی رہی؟ منہا کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کے لمحات گزرنے لگے۔ چہرے کی مسکراہٹ ایک دم ختم ہو گئی۔ دل یکبارگی سے دھڑکا، کیونکہ سائم خان کا سرد لہجہ سن کر پہلے تو وہ بڑی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شادی بہت آنن فانن ہوئی تھی۔ جب اسے سائم خان کی تصویر دکھائی گئی تھی تو اس کی سحر انگیز شخصیت منہا کو بہت اچھی لگی تھی۔ بڑی جلدی اس نے اپنی آنکھوں میں سائم خان کے خواب سجائے تھے، لیکن رخصتی سے پہلے جو آگہی اس پہ آشکار ہوئی تھی وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سچ اسے شادی کے بعد، نکاح کے بعد ہی کیوں بتایا گیا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سائم کی بڑھتی ہوئی شدتوں کو کیسے روکے گی اور کیا جواز پیش کرے گی؟ اس لیے رخصت ہو کے جب وہ سائم کے ساتھ اس کے بنگلے میں آئی تو اس کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا۔ تمام رسموں کے بعد اسے سائم کے کشادہ اور بڑے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن وہ بہت نروس تھی۔ ایک تو فطری شرم اور پھر وہ بات جو اسے اپنے بارے میں رخصتی سے پہلے پتہ چلی تھی۔ اس نے منہا کو خوف زدہ سا کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ دل بڑی زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گلابوں اور کلیوں کی مسحور کن خوشبو نے پورے کمرے کا ماحول خوابناک سا کیا ہوا تھا۔ اس پہ کمرے کی مدھم سی لائٹ، لگ رہا تھا کہ کمرے کو بڑے دل سے یا بڑے چاؤ سے سجایا گیا ہے۔ منہا کے استقبال میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی اور اسی سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ سائم خان آج کی رات کتنی شاندار اور یادگار بنانا چاہتا ہے۔ لیکن منہا بے حد ڈری ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پہلی ملاقات میں سائم سے بات کیسے کرے گی، اور وہ بھی اتنی بڑی بات۔ پتہ نہیں سائم کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، نروس تھی، پریشان تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی کمرے کے دروازے کا نوب گھوما، منہا کا دل حلق میں آیا۔ دروازہ کھلا تو خود بخود اس کی لمبی گھنی پلکیں جھک گئیں۔ قدموں کی آہٹ سن کر دل بری طرح سے سینے کے اندر دہلا تھا۔ اس نے ابھی تک سائم کو سامنے سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ رخصتی سے پہلے اس کے عروسی لباس پہ ہی بڑی سی چادر ڈال دی گئی تھی۔ گھونگھٹ نکال دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے اسے سائم ہی دیکھے گا۔ اس کے سسرال میں یہ رواج نہیں تھا کہ دلہن کو دلہا کے دوست اور عزیز و اقارب پہلے دیکھیں اور دلہا کی باری آخر میں آئے، بلکہ دلہن کو پردے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ شادی کی رات دلہا ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھے گا اور باقی کے لوگ صبح۔ اسی لیے ابھی تک منہا کو ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ سائم کو دیکھ سکتی۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کے دبوچا ہو۔ کچھ ہی دیر میں سائم اس کے سامنے آ کے بیٹھ چکا تھا۔ وہ ذرا سا پیچھے کو کھسکی، اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ سائم نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا اور منہا کی جان لبوں تک آئی تھی۔ سائم نے سلام سے بات کی ابتدا کی، لیکن سلام کے جواب میں منہا سے وعلیکم السلام بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ لگتا تھا گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو وہ بات کرنا چاہتی ہے آج کی رات کے حوالے سے، وہ بات کوئی بھی شوہر سن نہیں سکتا۔ پتہ نہیں سائم کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ پھر وہ یہ سوچنے لگی
کہ وہ بات کہے گی کیسے. وہ تو اس کی گھمبیر آواز کے سامنے سلام کا جواب دینے سے بھی گھبرا رہی ہے، اور پھر اتنی بڑی بات. سائم نے کہا کیا بات ہے؟ کیا میری دلہن گونگی ہے؟ سلام کا جواب تو دینا چاہیے. یہ سن کے اس نے نفی میں سر ہلایا. کہنے لگا مجھے اشاروں کناروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی محترمہ، اپنی آواز کا استعمال کیجیے. یہ کہتے ہوئے اس نے منہا کے اوپر ڈالی گئی چادر کو پیچھے ہٹایا، اور اس کا من موہنا روپ دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو سائم کی بولتی بھی بند ہوئی، کیونکہ وہ اپنی تصویر سے کئی گنا زیادہ حسین تھی، یا شاید اسے دلہن بن کے بہت روپ چڑھا تھا. سائم تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، پھر اپنی قسمت پہ رشک ہونے لگا. اس کے خوبصورت نازک سے ہاتھ اس وقت ہلکے ہلکے کپ کپ آ رہے تھے. ہاتھوں میں لگی خوبصورت مہندی کے نقش و نگار میں سائم کے نام کا ایس لکھا ہوا تھا. یہ دیکھ کے سائم کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ پھیلی. ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں کھن کی جب سائم نے منہا کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا ہو. اس کا شرمایا گھبرایا روپ دیکھ کر سائم کے دل کے سارے تار بج اٹھے. سائم کو حیرت اس وقت ہوئی جب منہا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا اور پھر اپنی گود میں رکھ لیا. سائم نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا. کہنے لگا حسن تو بہت لاجواب پایا ہے آپ نے، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ. یہ کہتے ہوئے سائم نے اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی. اس بار وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ خود سے اس کے ہاتھ میں رکھے، لیکن اس کا پھیلا ہوا ہاتھ کافی دیر تک یوں ہی پھیلا رہا. نہ تو منہا نے اسے کوئی جواب دیا، نہ ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، بلکہ گم سم سی چپ سی بیٹھی رہی. کہنے لگا ایسے کیسے چلے گا یار، نہ تم جواب دے رہی ہو، نہ بات کر رہی ہو، نہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ رہی ہو. کم آن جسٹ ریلیکس. میں چاہتا ہوں منہا کہ تم اپنا ہاتھ پوری رضامندی سے میرے ہاتھ پہ رکھو. دیکھو میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں. لیکن منہا کیا کرتی؟ جو بات وہ سائم سے کرنے جا رہی تھی اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اس سے کر سکے. پھر وہ کہنے لگا اچھا ایسے کرو پانی پی لو. یہ کہہ کے سائم نے سائڈ ٹیبل پہ سے جگ اٹھا کے گلاس میں پانی ڈالا، منہا کو پیش کیا. کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس منہا نے پکڑا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی. سائم کی بے تاب نظریں منہا پہ ہی تھیں اور منہا بہت گھبرا رہی تھی. سائم نے کہا کیا میں آپ کی مہندی دیکھ سکتا ہوں؟ وہ چاہتا تھا کہ منہا سے کچھ بے تکلف ہو سکے، لیکن منہا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا. وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. کیسا بھی کیا نخرہ ہے اس لڑکی میں، ٹھیک ہے خوبصورت ہے لیکن میری بیوی ہے، یہ تو ذرا بھی مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے. اب اگر آج کی رات بھی زبردستی کروں گا تو برا امپریشن پڑے گا. لیکن جب دیکھا کہ منہا ذرا بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی اس کی طرف بڑھنے کو تیار ہے، تو کہنے لگا منہا اینی پرابلم، کوئی مسئلہ ہے تو پلیز آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں. وہ کہنے لگی میں دوبارہ سے میں کہہ کے وہ پھر سے چپ ہو گئی. سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے بات کو شروع کرے اور کیا کہے. وہ کہنے لگا میں سن رہا ہوں، کہیے کیا مسئلہ ہے. منہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ دیکھ کے تو سائم متفکر ہو گیا. کہنے لگا کیا بات ہے، دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، کیا گھر والے یاد آ رہے ہیں. سائم نے خود ہی اس کے سرد ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے. منہا کو کچھ اور نہیں سوجا تو اسبات میں سر ہلانے لگی. سائم کہنے لگا دیکھیں یہ تو شروع سے ریت چلی آ رہی ہے، بادشاہ بھی تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتا، اسے بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا پڑتا ہے. اب میری بھی ماں رخصت ہو کے آئی ہے، آپ کی بھی ماں آئی ہے. یہ سلسلہ تو کب سے چلا آ رہا ہے اور مزید آگے بھی چلتا رہے گا. وہ کہنے لگی میں آج کی رات آپ کو آپ کا حق نہیں دے سکتی. اپنی دونوں آنکھیں بند کیے بڑی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے جسے سن کے سائم پورے کا پورا ہل گیا تھا. اس لڑکی نے ایسے الفاظ میں اس کی تذلیل کر کے رکھ دی تھی
جس کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کب سے وہ بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اس رشتے کی ابتدا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سائم نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، کافی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیوں؟ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ سائم نے ایک گہری سانس لی، پورے سجے ہوئے کمرے کو دیکھا جسے اس نے اپنی مرضی سے 4 گھنٹے لگا کے سجوایا تھا تاکہ اس کی بیوی کو سائم کے استقبال کرنے کا انداز اچھا لگے، پسند آ جائے۔ لیکن وہ لڑکی تو منہا بے حد پریشان تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو سنبھالے کیسے۔ کہہ تو چکی تھی لیکن اب پریشان تھی۔ سائم کہنے لگا مجھے بتاؤ، کیوں نہیں دے سکتی مجھے میرا حق؟ وجہ کیا ہے؟ سائم کے سپاٹ لہجے پہ منہا کا دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپا۔ کیا وجہ بتاتی؟ وہ چپ چاپ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بڑے سخت لہجے میں سائم نے اپنا چہرہ بالکل منہا کے چہرے کے قریب کر کے کہا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے منہا، جواب دو۔ سائم کا ایسا لہجہ سن کے وہ بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، منہا تمہاری چپ میرا دماغ خراب کر رہی ہے، بتاؤ مجھے کیا وجہ ہے؟ کچھ نہیں سوجھ رہا تھا منہا کو کہ کون سا بہانہ لگائے، کیا کہے۔ اگر اسے حقیقت اور سچ بتا دیتی تو وہ آج کی رات اسے کمرے سے باہر نکال دیتا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ دوسری جانب سائم کے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک وسوسے ستا رہے تھے۔ منہا کی چپ اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ اپنے آپ پہ ضبط کیے کہنے لگا، منہا کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دینا ہے یا نہیں، یا پھر میں اپنے طریقے سے تم سے پوچھوں؟ اس بار سائم کا لہجہ سخت تھا۔ وہ منمناتے ہوئے کہنے لگی، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ یہ سن کے سائم کا سانس بحال ہوا۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ چکا تھا کہ شادی منہا کی مرضی سے نہیں ہوئی یا پھر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر اس کے سامنے بیٹھے۔ لیکن شاید اسے فطری سا خوف محسوس ہو رہا تھا جو بہت سی لڑکیوں کو شادی کی پہلی رات محسوس ہوتا ہے۔ سائم کی چپ پہ منہا ہمت کر کے کہنے لگی، آپ مجھے تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے؟ اصل میں بہت جلدی میں یہ سب ہوا، 1 مہینے میں رشتہ طے ہوا، پھر شادی۔ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کے سائم سمجھ چکا تھا کہ وہ بے حد نروس ہے۔ اس کی بات سن کے سائم کہنے لگا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسے کرو تم چینج کرو، آرام کرو، ہم نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے، کوئی ایک رات کی بات تو نہیں ہے نا جان۔ بڑی محبت سے، لگاوٹ سے سائم نے منہا سے یہ بات کہی تھی۔ حالانکہ آج کی رات کے حساب سے اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے، اور شادی کی رات ایک مرد کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن پھر بھی اسے لگا کہ منہا کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ یہ سن کے منہا جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری کھول کے سادہ سا لباس نکالا، پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے زیور، چوڑیاں اتارنے لگی، اور بڑی حسرت سے سائم خان اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ زیورات آج اتارنے کا حق اسے تھا، لیکن اس کی بیوی نے آج رات کی مہلت مانگ لی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ سائم خان آج کی رات کے حوالے سے کتنا بے چین تھا، اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے اپنی سجی سجائی دلہن سے یہ کہنا کہ جاؤ چینج کر لو، جسے اس نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی تعریف نہیں کی تھی، یہاں تک کہ رونمائی کا تحفہ تک نہیں پہنایا تھا۔ منہا واش روم سے باہر آئی تو سادہ سے لباس میں تھی، چہرہ بھی دھلا ہوا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سائم نے جب اسے سادہ سے حلیے میں دیکھا تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ کہنے لگا، منہا
الماری میں سے میرا نائٹ ڈریس نکال دو۔ جان بوجھ کے وہ اپنے کام منہا سے کہہ رہا تھا تاکہ تکلف کی جو دیوار منہا نے قائم کر رکھی ہے وہ اگر گرا سکے اس سے بے تکلف ہو سکے۔ منہا نے جھجکتے ہوئے الماری کھولی، اس کا نائٹ سوٹ نکال کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اپنا نائٹ سوٹ لے کے واش روم میں چلا گیا۔ کتنے ارمان تھے اس رات کو لے کے، لیکن منہا نے ذرا بھی اس کے احساسات کا خیال نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس سردی کے موسم میں بھی سائم خان شاور لے رہا تھا تاکہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر سکے، جو منہا کا روپ دیکھ کے ہی بھڑک اٹھے تھے۔ جب وہ شاور لے کر واپس آیا تو منہا ابھی بھی بیڈ پہ بیٹھی تھی، سوئی نہیں تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے بیڈ پہ سونا چاہیے یا پھر اٹھ کے سامنے صوفے پہ جا کے لیٹ جانا چاہیے۔ سائم نے جب اسے بیڈ پہ بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا، کیا ہوا ہے، ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی، میں بیڈ پہ سو جاؤں یا صوفے پہ جا کے لیٹ جاؤں؟ منمناتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی۔ سائم تولیے سے اپنے بال صاف کر رہا تھا، پھر تولیے کو کرسی پہ اچھال کے پھینک دیا۔ کہنے لگا، اتنے بڑے بیڈ پہ میں اکیلا تو نہیں سو سکتا، تم بڑے آرام سے یہاں پہ سو سکتی ہو، صوفے پہ سونے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ سائم نے یہ بات شوخ مزاجی سے کہی تھی۔ یہ سن کے منہا کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا کہ آخر سائم اسے بیڈ پہ سونے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہیں رات کو اس کا ارادہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سائم کہنے لگا، دیکھو مجھے کام کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، خاص طور پہ گھر کے کام، اس لیے میرے سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ یہ تولیہ اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھ دو۔ جان بوجھ کے سائم اسے اپنے کام کہہ رہا تھا تاکہ کچھ بے تکلفی ان کے بیچ میں قائم ہو سکے۔ منہا جلدی سے کھڑی ہوئی، تولیہ کرسی سے اٹھایا، واش روم میں جا کے رکھ دیا۔ جب واپس آئی تب تک سائم آدھے بیڈ پہ لیٹ چکا تھا اور کمبل بھی لے چکا تھا، لیکن وہ بے حد پریشان تھی۔ بیڈ کے کنارے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو سائم اسے یوں ہی بیٹھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا بات ہے، سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ یہ سن کے وہ بیڈ کے کنارے پہ ہی لیٹی تاکہ بیچ میں فاصلہ قائم رہ سکے۔ سائم کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سارے فاصلوں کو مٹا دے، لیکن اس نے منہا سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اپنی کروٹ مخالف سمت میں موڑ کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں منہا بھی سو چکی تھی اور سائم بھی۔ صبح جب سائم کی آنکھ کھلی تو منہا بے خبر سوئی ہوئی تھی اور اس کا حسین روپ دیکھ کے پھر سے سائم کا دل مچلنے لگا۔ پھر اسے جلد ہی جگا دیا، کہنے لگا، منہا اٹھ جاؤ، ہمارے گھر میں صبح سویرے سب لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ منہا نے موندی موندی آنکھیں کھولی، لیکن جیسے ہی سائم کو اپنے بے حد قریب دیکھا تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں دروازہ کھٹک جائے گا۔ منہا اٹھی، اپنی الماری میں سے کپڑے نکال کے تیار ہونے لگی۔ وہ گیلے گیلے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی اور سائم کی بےتاب نظریں اس پہ اٹھ رہی تھیں۔ بڑی آہستگی سے وہ صوفے سے اٹھا اور منہا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، تم نے تو مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ میں تمہیں رونمائی کا تحفہ ہی پہنا سکتا، اگر اجازت ہو تو کیا پہنا دوں؟ منہا بالکل چپ سی ہو گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ سائم کہنے لگا، تم باہر جاؤ گی تو سب تم سے سوال پوچھیں گے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، پہنا دیں؟ بڑی آہستگی سے اس نے کہا تھا۔ سائم نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، خوبصورت سی سونے کی چین نکال کے اس کے قریب آ گیا، پھر اس کے گیلے بالوں کو ایک طرف کیا اور اسے سونے کی چین پہنا دی۔ پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے ہی والا تھا تاکہ اس سے محبت بھرے دو جملے بول سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ منہا سے کوئی اور بات کرتا، کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں ہی تیار ہو چکے تھے۔ دروازہ منہا نے ہی کھولا تھا۔ سامنے اپنی بہنوں کو، کزنوں کو دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ حیران تو سائم بھی ہوا تھا کہ صبح سویرے اس کے سسرال والے کیوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ منہا کی بہنیں کہنے لگی، ہم تمہارے لیے ناشتہ لے کے آئے ہیں، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔
मिन्हा का हाथ पकड़कर वो सब उसे बाहर ले गई। जैसे ही मिन्हा बाहर आई तो फरीदा बेगम ने बहुत से 1000 के नोट उसके सर से वार के मुलाजिमीन को दिए, फिर उसका माथा चूमा, उसे बहुत सी दुआएं दी। नाश्ता काफ़ी खुशगवार मूड में किया गया था, लेकिन उसके बाद उसकी सारी बहनें और कज़नें मिन्हा को उसके कमरे में ले गईं। कहने लगी कि अब बताओ रात कैसी गुजरी, साइम भाई से क्या क्या बातें हुई। ये सुन के मिन्हा कुछ तजब्जुब का शिकार हो रही थी। कहने लगी, क्या मतलब, वैसी गुजरी जैसी सबकी गुजरती है। उसकी कज़न कहने लगी, नहीं ऐसे नहीं, हमें बताओ कि जब साइम भाई कमरे में आए तब क्या हुआ, और देखो हमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के मिन्हा समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए और क्या नहीं। सबके इसरार पे उसने कुछ बातें अपनी कज़नों को और बहनों को बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने अपने शौहर को शादी की रात करीब ही नहीं आने दिया। इत्तेफाक था कि उस वक्त साइम अपनी घड़ी कमरे में ही भूल गया था। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे के पास आया तो मिन्हा की बातें सुन के उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसके और उसकी बीवी के माबैन होने वाली बातें उसके मैके वालों को पता चले, क्योंकि ये मियाँ बीवी की अमानत होती है। आखिर दूसरे लोग इन बातों को क्यों सुने और उस पर क्यों हंसी मजाक करें। इस मामले में साइम शुरू से ही सख्त था। उस वक्त वो चुप रहा, लेकिन सोच चुका था कि मिन्हा से इस मुताल्लिक सख्ती से बात करेगा। होश तब उड़े जब मिन्हा ने ये कहा कि साइम तो कमरे में आते ही शावर लेके सो गए थे। कह रहे थे मियाँ बीवी एक रात के लिए थोड़ी बनते हैं, सारी ज़िंदगी साथ ही तो सोना है, आज नींद पूरी कर लेते हैं। ये सुन के साइम के तन बदन में आग लग गई। क्या मतलब, साइम भाई ने तुम्हें सोने दिया, खुद भी सो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, मिन्हा की बहन ने कहा। एक कज़न कहने लगी, मुझे तो पूरी दाल ही काली लगती है। मर्द कहाँ पहली रात बीवी को छुए बिना सोते हैं या सोने देते हैं कहीं भाई। ये बात पर सब हंसने लगे। साइम के तो तन बदन में आग लग गई। वो वहीं से पलट गया। कुछ ही देर में उसकी बहनें और कज़नें वापस जा चुकी थीं, लेकिन उसके बाद साइम को मिन्हा से बात करने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि फरीदा बेगम मिन्हा को वलीमे के लिए पार्लर ले जा चुकी थी। रात को वलीमे में मिन्हा बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन साइम खान ने एक नज़र भी भर के उसे नहीं देखा था, क्योंकि उसे उस पे बेहद गुस्सा था। जब वो कमरे में आई तो आते ही उसने अपने कपड़े तब्दील कर लिए। बार बार उसे यही डर लाहक था कि कहीं आज फिर से साइम उससे उसका हक ना मांगे। वो जानती थी कि जिस दिन वो उसके करीब आया, मिन्हा का राज उस पे फाश हो जाएगा और फिर वो उसे छोड़ देगा, हमेशा के लिए उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल देगा। उसका घर बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि ये कब तक मुमकिन है कि वो अपने शौहर को उसके हक से दस्तबरदार करे। वो कब तक बहाने और हेले सुनेगा। वो अभी सोचों में ही गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। साइम बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। जब उसने सामने बैठी मिन्हा को देखा और सादा लिबास में देखा तो वो और भी ज़्यादा तप के रह गया। एक तो साइम का इस वजह से मूड ख़राब था कि उसने शादी की रात की बातें अपनी बहनों और कज़नों को क्यों बताई, और दूसरा मिन्हा को सादगी में देखकर उसे आग सी लग गई। उसे ज़रा भी परवाह नहीं थी कि साइम उससे क्या चाहता है। उसे साइम के जज्बात का कोई भी एहसास नहीं था। इस बात ने साइम का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। बड़ी ज़ोर से उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मिन्हा हर बात से अनजान उसे गुस्से में देखकर परेशान सी हो रही थी। वो कहने लगा, तुमने लिबास क्यों तब्दील किया है? काफ़ी तल्ख लहजा था। मिन्हा कहने लगी, वो मैं इतने भारी भरकम कपड़े पहनने की आदी नहीं हूँ। वो कहने लगा, किससे पूछ के तुमने ये सब चेंज किया है और किसकी इजाज़त से किया है? तुम्हारे लिए क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है कि तुम मुझसे पूछने की जहमत कर लो? तुम्हारा जो जी चाहता है तुम मुंह उठा के करोगी, मुझसे नहीं पूछोगी।
منہا تو سائم کا لہجہ اور انداز دیکھ کے ہی پریشان ہو گئی. دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ پچھلی رات اس نے بڑی نرمی کا معاملہ کیا تھا، اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن آج وہ بے حد غصے میں تھا. منہا بری طرح سے گھبرا گئی. کہنے لگی، وہ میں سمجھی نہیں. کہنے لگا، ننھی منی بچی ہو تم جو تمہیں سمجھانا پڑے گا. پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا سمجھ کے تم نے ہماری گزری ہوئی رات کا ذکر اپنی کزنز اور بہنوں سے کیا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. تم نے اپنی بہنوں اور کزنوں کے سامنے مجھے بے حجاب کر دیا. نہ جانے ان سے کیا جھوٹی سچی باتیں کی ہیں تم نے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ سن کے منہا کا رنگ اڑ گیا. سائم خان کافی غصے میں تھا اور اسے یوں دیکھ کے منہا کی جان نکل رہی تھی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی باتیں سن چکا ہے. اس وقت تو اس کی کزنیں اور بہنیں اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں، بار بار اصرار کر رہی تھیں. سائم کہنے لگا، بتاؤ مجھے، تم نے کیوں ہمارے بیچ کی باتیں بتائیں؟ یہ امانت کا درجہ رکھتی ہیں. وہ کہنے لگی، وہ لوگ بار بار پوچھ رہی تھیں. بڑے غصے سے سائم نے کہا، وہ بار بار پوچھیں گی تو تم بتا دو گی؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب باتیں کرتے ہوئے؟ میں تمہارا لحاظ کر رہا تھا کل کی رات. میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تمہارا احساس کیا، اپنے جذبات کی بھی پرواہ نہیں کی. لیکن تم سب کے سامنے ہمارے مابین ہونے والی گفتگو بتا رہی تھی، وہ بھی مزے لے کر. تمہارے نزدیک میری باتیں تمسخر تھیں، مذاق تھیں. آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سہاگ رات کیا ہوتی ہے، شادی اصل میں کہتے کسے ہیں. چلو جاؤ، جا کے اپنے ولیمے کا جوڑا پہن کے آؤ، میک اپ کرو اور میرے سامنے دلہن بن کے بیٹھو. پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، اور پھر جو کچھ ہمارے بیچ میں ہوگا وہ بے شک تم بڑی خوشی خوشی سب کو بتانا. وہ کافی غصے میں تھا. اس کی باتیں سن کے منہا کی جان نکلی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے سائم کے اپنی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کو روکے. وہ جانتی تھی کہ اگر اسے سچائی پتہ چل گئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر سے نکال دے گا، اسے طلاق دے دے گا. ذرا سی بات پہ وہ منہا پہ یوں بھڑک رہا تھا، تو جو بات وہ چھپا رہی تھی وہ تو بہت بڑی تھی. اس کے آنسو بہنے لگے. سائم کہنے لگا، آج تمہارے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کروں گا. جا کے تیار ہو، ورنہ میں تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گا. یہ سن کے منہا بیڈ سے اٹھی، اپنا ولیمے کا جوڑا پہن لیا. سائم صوفے پہ غصے سے بیٹھا اسی کو گھور رہا تھا. کہنے لگا، چلو ابھی میک اپ کرو. منہا نے خاموشی سے میک اپ بھی کر لیا، کیونکہ وہ سائم کے غصے کو مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی. میک اپ کر کے وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی. سائم اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، لیکن منہا کو لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے اسے یقیناً کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جو حقیقت وہ جان چکی تھی وہ سائم اگر جان جاتا تو یقیناً اس کی زندگی برباد ہو جاتی. لیکن آخر یہ راز کب تک چھپا رہ سکتا تھا؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر سائم کو علم ہو گیا تو یقیناً وہ اسے نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا. ابھی بھی سائم بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا، آج رات جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا تم کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہو گی. منہا کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. جیسے جیسے سائم اس کے قریب آ رہا تھا اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس کے حسین روپ کو دیکھ کر سب سے پہلے وہ بہکنے لگا. اس کی گستاخیاں بڑھنے لگی. اس سے پہلے کہ سائم بے خودی میں آگے بڑھتا، خوف کے مارے منہا بے ہوش ہو کے تکیے پہ جا گری. یہ دیکھ کے تو سائم کی جان نکلی. وہ بری طرح سے گھبرا کے رہ گیا. فوراً سے منہا کے قریب آیا، اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا. منہا، منہا، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو. لیکن منہا سچ میں بے ہوش ہو چکی تھی. وہ بار بار اسے ہلانے جلانے لگا، اس کا سر سہلانے لگا. کہنے لگا، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ سائم کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا. اب تو اسے منہا کے بے ہوش ہونے کی فکر ستا رہی تھی. بے ہوشی میں بھی منہا کا وجود کانپ رہا تھا. وہ بار بار اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی سفید اور پھیکی پڑتی رنگت دیکھ کے وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا. کہنے لگا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنی خوف زدہ ہو جاؤ گی. شادی کی دوسری رات تھی، وہ باہر کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا.
اگر باہر کسی کو بتاتا کہ منہا بے ہوش ہو چکی ہے تو یقیناً سب اسی کو شک بھری نظروں سے دیکھتے۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ سے اس نے تھوڑا سا پانی لیا اور منہا کے چہرے پہ چھڑکنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل ہوش میں آتی اور سائم کو دیکھ کے مزید ڈر کے پھر بے ہوش ہو جاتی، سائم نے جلدی سے کمرے کی لائٹ بند کی اور بیڈ پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر لیں کہ کہیں خوف کے مارے منہا دوبارہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ منہا کی آنکھیں کھلیں تو سائم کو سوتا دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی، کروٹ بدل کے سو گئی۔ صبح منہا کے اٹھنے سے پہلے وہ آفس جا چکا تھا اور کافی دن تک اس نے منہا سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، لیکن کب تک صبر کا دامن تھامے رکھ سکتا تھا۔ منہا زیادہ تر وقت فریدہ بیگم کے ساتھ گزارتی تھی، دن بھر انہی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ اب تو کچن میں کام بھی کرنے لگی تھی، سائم کے بھی چھوٹے موٹے کئی کام اس کے جانے کے بعد کر دیتی تھی۔ منہا نے تو اب روٹین بنا لی تھی، رات کو دیر تک باہر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، چینلز کو سرچ کرتی رہتی تھی، وہ وقت گزارتی رہتی تھی کیونکہ سبھی 12 بجے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ فریدہ بیگم بھی اپنی دوائیاں کھا کے سو جاتی تھی، لیکن وہ نہیں جاتی تھی۔ اسے اس بات کا انتظار ہوتا تھا کہ سائم سو جائے تب وہ اپنے کمرے میں جائے، اور دن میں بھی سائم کے اٹھنے سے پہلے اس کے آفس کی تیاری مکمل کر کے وہ کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ سائم چند روز تو اس کی یہ روٹین دیکھ کے چپ رہا کہ شاید آہستہ آہستہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی۔ شادی کو 20 دن گزر گئے تھے، لیکن منہا کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، نیند اسے بھی آ رہی تھی لیکن سائم کے سو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح چھٹی تھی اس لیے سائم بھی جاگ رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کمرے میں کب آتی ہے۔ اب تو وہ اسے کافی وقت دے چکا تھا، سب کے ساتھ ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی، فریدہ بیگم کے ساتھ اس کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن ایک سائم تھا جس سے وہ بیگانہ رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ 2 گھڑی منہا اس سے بھی بات کر لے، اس کے پاس بیٹھ جائے، اس لیے وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ 1:30 بجے کمرے کا دروازہ کھلا، بڑے دھیرے سے وہ اندر داخل ہوئی، بڑی احتیاط سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تاکہ شور سے سائم کی آنکھیں نہ کھل جائیں۔ اندھیرے میں ہی آ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پہ لیٹی، سائم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ منہا کی تو جیسے جان نکلی، کہنے لگا اتنی دیر سے آتی ہو کمرے میں، رات کے 2 بجے کیا کرتی رہتی ہو باہر؟ اپنا ہاتھ منہا نے کھینچنا چاہا، کہنے لگی نیند نہیں آ رہی تھی، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے یہ بات کہی، اپنا ہاتھ سائم کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش بھی کی، مگر سائم کی گرفت مضبوط تھی، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھ پہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ اب تو ہماری شادی کو 20 دن گزر گئے ہیں، میرے خیال سے یہ وقت بہت ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ منہا کو اپنے قریب کرنے لگا، لیکن وہ بری طرح سے گھبرا گئی، کہنے لگی پلیز سائم ابھی نہیں۔ وہ کہنے لگا وجہ کیا ہے، کیوں ہر بار انکار کرتی ہو؟ دیکھو اب یہ بہانے مت بنانا کہ تم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہو، میں نے بہت رعایت بخشی ہے تمہیں، لیکن تمہیں میرے جذبات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، تم میرے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہو۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کوئی اور اچھا لگتا ہے؟ اپنے دل میں آنے والے سوالات آج سائم کی زبان پہ آ گئے۔ منہا کی تو جیسے جان نکلی، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ کہنے لگا پھر کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ یار کم آن، قریب آؤ میرے۔ وہ اسے کھینچ کے سینے میں بھینچ چکا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، اس میں کھونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے فاصلے ختم کرتا، منہا پھر سے رونے لگی۔ اب تو سائم کو شک ہونے لگا کہ یقیناً بات کچھ اور ہے، یہ فطری شرم نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی فطری خوف ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس لیے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بڑے سخت لہجے میں منہا سے بولا اٹھ کے بیٹھو منہا۔ منہا اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ سائم کہنے لگا منہا بہت ہو چکا ہے،
یہ فطری شرم ہرگز نہیں ہے، میں سچ جاننا چاہتا ہوں اور تم مجھے سچ بتاؤ گی، ورنہ یہ بات سب بڑوں تک جائے گی۔ منہا کو لگا کہ آج تو اس کی شامت پکی ہے۔ وہ کہنے لگی اگر میں آپ کو سچ بتا دوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سن کے سائم کا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا کہ ایسا بھی کیا سچ ہے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ سائم کو لگا کسی نے بم اس کے سر پہ پھینکا ہے، مطلب کہ سائم اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا، شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ وہ بڑے ضبط سے بولا، کیا ہے سچ؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ منہا کہنے لگی میں آپ کو ابھی سچ نہیں بتا سکتی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر میں نے سچ بتا دیا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے گی۔ سائم کہنے لگا مجھے مزید مت الجھاؤ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی بس آپ مجھ سے دور رہا کریں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سائم کے ہوش اڑے، اس کا مطلب کہ اس کے ساتھ پہلے بھی کوئی رات۔ اس سوچ نے سائم کے رہے سہے آسان خطا کیے۔ اس نے فوراً سے منہا کا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگا میں تمہیں اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتا، تم نے اتنی بڑی بات چھپائی ہے۔ یہ سن کے منہا کی جان نکلی۔ سائم تو جیسے اپنے آپ سے باہر ہوا، کہنے لگا میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہرگز بھی نہیں۔ سائم پہ تو جیسے دیوانگی چھائی، کہنے لگا بتاؤ کون ہے وہ؟ تم میری امانت میں خیانت کیسے کر سکتی ہو؟ یہ سن کے منہا کی جان نکلی تھی، کہنے لگی آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کیسے مان لوں؟ ابھی تو تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ بتاؤ منہا کیا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تھا تمہارے ساتھ یا پھر جان بوجھ کے کیا گیا گناہ تھا؟ یہ سن کے وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ اپنے منہ سے کیسے پوچھتا، وہ بہت اذیت سے گزر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں کہہ تو رہی ہوں آپ غلط سوچ رہے ہیں، آپ مجھ سے دور کیوں نہیں ہوتے؟ کہنے لگا آج تو میں وقت نہیں دوں گا، بالکل بھی نہیں دوں گا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی میں سچ بتا دوں گی تو آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے۔ یہ سن کے سائم کو یقین ہو چکا تھا کہ یقیناً اس کے ساتھ کسی لڑکے نے کچھ نہ کچھ کیا ہے اور اب یہ پچھتا رہی ہے۔ وہ کہنے لگا میں دے بھی سکتا ہوں، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ بری طرح سے سائم کا سانس پھولنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کے خواب پچھلے 1 مہینے سے اپنی آنکھوں میں سجا رہا تھا وہ اس سے اس طرح بھی بات کر سکتی ہے، یا اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے تو آج تک کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی تک نہیں پیا تھا، کسی کا استعمال شدہ تولیہ کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر بیوی کیسے؟ آندیاں تھیں جو سائم کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا اٹھو یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے بیڈ پہ لٹاؤں۔ میں نے آج تک اپنا ہر جذبہ اپنی بیوی کے لیے سنبھال کے رکھا، کسی لڑکی سے کوئی افیئر نہیں چلایا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ حالانکہ مجھے کسی کی روک ٹوک نہیں تھی، میرے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی تھیں، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، میں کیوں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کروں؟ کسی اور کے ساتھ نظر نہیں ملائی، کسی اور کو ان نظروں سے میں کیوں دیکھوں جن پہ میری بیوی کا حق ہے؟ منہا ایک مرد ہوتے ہوئے میں نے اپنی نظروں کی، اپنے نفس کی حفاظت کی تاکہ اپنی ہر خواہش اپنی بیوی سے پوری کروں اور اسے اس کا حق پوری ایمانداری سے دوں۔ اور ایک عورت ہوتے ہوئے تم نے کیسے میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر دی؟ میں پچھلے 20 دن سے تم سے پوچھ رہا ہوں اور پچھلے 20 دن سے تم مجھے ٹال رہی ہو۔ مجھے لگا فطری شرم ہے، فطری خوف ہے، آہستہ آہستہ یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے تمہارا لحاظ کیا، احساس کیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات ہوگی۔ وہ کہنے لگی آپ غلط سوچ رہے ہیں سائم، آپ میری بات تو سنیں۔ لیکن سائم کا دماغ اس سے زیادہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں سننا، مجھے دور رہو مجھ سے، جاؤ یہاں سے منہا۔
وہ کہنے لگی سائم خدا کے لیے ایک بار میری بات تو سن لو۔ کہنے لگا میں نے تم سے کہہ دیا نا، جاؤ جا کے صوفے پہ سو جاؤ، شکر کرو تمہیں اپنے کمرے میں برداشت کر رہا ہوں، صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ میں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس کی خاطر میں نے پوری ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور وہ میرے پاس اس طرح سے آئی، کسی کی استعمال شدہ چیز بن کے۔ سائم خان نے تو آج تک کبھی کسی کا رومال یوں استعمال نہیں کیا، تو لڑکی کو کیسے کر سکتا ہے؟ سائم بس اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے سوالات کو لے کے پریشان تھا۔ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے کسی نے نہیں چھوا، میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا مجھے اب اعتبار نہیں ہے، مجھے یقین دلاؤ کہ میں پہلا مرد ہوں۔ منہا کہنے لگی میں کیسے یقین دلاؤں سائم، آپ مجھے بتائیں، میں کیسے یقین دلاؤں؟ منہا سے بات نہیں سنبھل رہی تھی۔ سائم کہنے لگا ایسا کرو، وضو کر کے آؤ اور کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہو، قسم کھا کے، کہ اس سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں چھوا اور تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی۔ منہا روتی ہوئی بیڈ سے اٹھی، وضو کیا اور کلام پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ سائم اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہے اور اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ سن کے بھی سائم کے دماغ کی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اگر یہ سچ تھا تو پھر وہ اسے قریب آنے سے کیوں روک رہی تھی؟ دوسری کیا وجہ تھی؟ اس رات سائم نے منہا کے آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کی اور منہا نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ابھی بھی وہ اسے دور کرتی تو یقیناً وہ اس پہ مزید شک کرتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام پھر بھی وہی ہے، طلاق۔ مگر پھر بھی اپنا آپ سائم کے حوالے کر دیا، اسے منع نہیں کیا۔ سائم نے بھی اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی، ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا حق وصول کیا اور پھر گہری نیند سو گیا۔ صبح وہ سوتے ہوئے بھی نیند میں سسکیاں لے رہی تھی۔ جب سائم کی آنکھ کھلی، وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی صرف اس کی ہے، اس کے ساتھ اس نے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن ابھی بھی وہی سوال تھا کہ پھر وہ رو کیوں رہی تھی، منع کیوں کر رہی تھی؟ پھر اپنے دماغ کو جھٹکنے لگا کہ شاید واقعی فطری گھبراہٹ ہوگی جو آج کی رات کے بعد دور ہو چکی ہوگی۔ لیکن سائم نے محسوس کیا کہ منہا بہت چپ چپ سی رہنے لگی ہے۔ حالانکہ اب وہ کسی بھی بات سے منع نہیں کرتی تھی، کسی چیز سے روکتی نہیں تھی، لیکن خاموش سی رہتی تھی۔ دوسری جانب منہا کا دل ہر وقت بری طرح سے خوف کے ہچکولے کھاتا رہتا کہ جس دن سائم کو سچ پتہ چلا وہ اسے چھوڑ دے گا۔ شادی کو 3 ماہ گزر گئے۔ فریدہ بیگم کو اپنے وارث کی جلدی تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ تم لوگ کب مجھے خوشخبری سناؤ گے؟ شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کے منہا کی جان پہ بن جاتی تھی۔ اکثر سائم بھی اب اس سے بچوں کی باتیں کرنے لگتا تھا، کہتا تھا مجھے چھوٹے بچے بہت پسند ہیں، میں اکلوتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بہت سے بچے ہوں۔ میں بالکل بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ 2 یا 3 بچوں پہ بس کر لو، مجھے تو 4-5 بچے چاہیے تاکہ میرے گھر میں رونق لگی رہے۔ منہا کا سر اپنے کندھے پہ رکھ کے، اپنا ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے پہلو سے لگائے وہ بچوں کی باتیں کرتا رہتا اور منہا خوف سے کپ کپا رہی ہوتی تھی۔ اسے یوں کپ کپاتا دیکھ کے سائم کہنے لگا کیا ہوا ہے، کانپ کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی سردی لگ رہی ہے۔ وہ اسے مزید اپنے اندر سمیٹ لیتا، لیکن سچ وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تو فریدہ بیگم نے سائم سے کہا کہ بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ اب تو منہا کو لگا کہ بس اب اس کا راز فاش ہو جائے گا اور سائم اسے چھوڑ دے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی اور سائم اس کے رونے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، ابھی کون سا ہماری شادی کو سالوں گزر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا روٹین چیک اپ ہے یار، اب میری ماں کو کون سمجھائے، چلو نا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر سچ پوچھو تو مجھے بھی جلدی ہے۔ یہ کہہ کے وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
मिन्हा डरते डरते हॉस्पिटल पहुंची थी। डॉक्टर ने चंद टेस्ट के साथ अल्ट्रासाउंड का भी मशवरा दिया। ये सुनकर मिन्हा की जान निकली। जैसे ही अल्ट्रासाउंड रूम में गई और वहाँ डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया, वो बड़ी हैरत से मिन्हा को देखने लगी और मिन्हा उसके सामने हाथ जोड़ रही थी कि उसके शौहर को कुछ मत बताना। वो कहने लगी कि अगर मैं ये बात नहीं बताऊंगी तो कोई और बता देगा, ये बात छुप नहीं सकती। वो कहने लगी मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मुझे तलाक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर कहने लगी कि मैं आपके शौहर को मज़ीद धोखे में नहीं रख सकती। बहरहाल मिन्हा की मिन्नत समाजत भी काम नहीं आई। जब लेडी डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और जो कुछ साइम को बताया, साइम तो यूं था कि सांस लेना भूल गया हो। वो कहने लगा आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप प्लीज़ ठीक से रिपोर्ट देखें, ऐसा नहीं हो सकता। मिन्हा पत्थर का मुजस्सिमा बनी बैठी थी, जानती थी कि अब क्या अंजाम होने वाला है। इसी बात का डर था। इसी वक्त से डरते हुए उसने साइम को अपने करीब आने से मना किया था। लेडी डॉक्टर कहने लगी ये बिल्कुल ठीक रिपोर्ट्स हैं। जैसे ही वो डॉक्टर के कमरे से बाहर आए तो पूरे रास्ते साइम ने मिन्हा से कोई बात नहीं की। वो रोए जा रही थी कि साइम मेरा कोई कसूर नहीं है। साइम कहने लगा शट अप, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, क्या समझ रखा था मुझे मिन्हा। ज़हनी तौर पे तो साइम भी बड़ा परेशान था। घर आते ही वो सीधा कमरे में चला गया और फरीदा बेगम मिन्हा से पूछने लगी कि डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, क्या कहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। वो रोए जा रही थी। वो कहने लगी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। कहने लगी सर में बहुत दर्द है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। फरीदा बेगम कहने लगी हाँ बेटा तुम आराम कर लो, मैं साइम से पूछ लूँगी। अब तो मिन्हा के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बहुत चाहा था उसने कि अपना घर बचा ले, लेकिन वो जानती थी कि अब नहीं बच पाएगा। जैसे ही कमरे में गई साइम की आंखें सुर्ख थीं। वो अपना सर पकड़े बैठा था। वो उसके पास जाके बैठ गई। कहने लगी आप जो चाहे फैसला कर सकते हैं, शायद मेरे नसीब में यही सब कुछ लिखा है। साइम ने बड़े गुस्से से उसे देखा। कहने लगा अच्छा नहीं किया तुमने और ना तुम्हारे घर वालों ने, इतनी बड़ी बात छुपा के, और तुम मुझे अब बता रही हो। वो रोते हुए कहने लगी मेरा इस पे इख्तियार नहीं था और यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब नहीं आने देती थी, क्योंकि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी कि जब भी ये वक्त आएगा, जब भी आप सच जान जाएंगे तो आप मुझे छोड़ देंगे। मेरी किस्मत का फैसला अब आप पे है। ये कह के वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद साइम भी बाहर आ गया। फरीदा बेगम दोनों की रोई रोई आंखें देख रही थी। साइम अपनी वालिदा के पास आके बैठ गया और मिन्हा जानती थी कि अब वो सच बता देगा और फिर तूफान सा खड़ा हो जाएगा। हो सकता है अभी के अभी तलाक हो जाए। फरीदा बेगम ने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा है। वो कहने लगा अम्मा मिन्हा की सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये कह के वो चुप हो गया। फरीदा बेगम कहने लगी लेकिन क्या। कहने लगा मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। ये कहते हुए अपनी माँ के कंधे पे सर रख के रोने लगा और मिन्हा जहाँ खड़ी थी खड़ी की खड़ी रह गई। मिन्हा की खातिर साइम ने हर इल्ज़ाम खुद पे ले लिया था। हालांकि पैदाइशी तौर पे मिन्हा में ऐसी कमी थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, जो कि अल्ट्रासाउंड होते ही साइम को भी पता चल चुकी थी। लेकिन उसने तलाक देने के बजाय उसका ऐब खुद पे ले लिया था। फरीदा बेगम भी रोने लगी, साइम को चुप करवाने लगी। कहने लगी अच्छा चुप कर जाओ, अल्लाह की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। वो कहने लगा मैं आपको कभी औलाद की खुशखबरी नहीं दे सकता। अम्मी खुदा के लिए मुझसे दोबारा ऐसी फरमाइश मत कीजिएगा। वो कहने लगी अच्छा ठीक है मैं नहीं करती, लेकिन खुद भी रो रही थी। मिन्हा हैरत से साइम को देख रही थी। उसे लगा था कि अपना ये ऐब जब वो साइम को बताएगी तो वो उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो इकलौता था, उसे वारिस चाहिए था। रात को जब वो कमरे में आई तो साइम काफ़ी चुप सा था। वो कहने लगी आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला।
سائم کہنے لگا اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے۔ تمہارے اور میرے عیب میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا، اس لیے میں اسی فیصلے پہ پہنچا کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ منہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ہم لوگ کسی یتیم کو پال لیتے ہیں۔ پھر منہا کو اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا اگر میں امی سے یہ کہتا کہ مسئلہ تمہارے اندر ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز پہ صبر نہیں کرتی، مجھے دوسری شادی کے لیے اکساتی رہتی، لیکن میں تمہیں یہ دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ منہا کہنے لگی کاش ہر مرد آپ جیسا ہو جائے سائم، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ دونوں ہی آنسو بہا رہے تھے، لیکن منہا اب مطمئن سی ہو گئی تھی۔ سائم کے سینے پہ سر رکھ کر دنیا کی ہر فکر کو بھول چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہم سفر اس کے ساتھ مخلص ہے۔